کنووں میں پانی کی جگہ مسلمانوں کا خون بھر گیا تھا اور پانی کم، ہماری تیرتی ہوئی لاشیں زیادہ تھیں. ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں. لکھنے والوں نے لکھا ہے، اور اگر مورخ کا قلم آزاد ہوتا تو شاید مورخ یہ ضرور لکھتا کہ ہزاروں برس کی تاریخ ہندوستان میں اتنی قتل و غارت گری نہیں ہوئی ہوگی کہ جتنی قتل و غارت گری، تباہی و بربادی پولیس سیکشن کے نام پر سرزمین دکن کے مسلمانوں کے ساتھ ہوئی. اور لکھنے والوں نے لکھا کہ 1.5 لاکھ کی تعداد میں مسلمانوں کے گلے کٹے، لاکھوں کی تعداد میں عصمتیں اور عزتیں لٹیں، تباہی اور بربادی ہوئی. تو اتنی تباہی اور بربادی کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا. اور ہم آج یہاں جہاں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، یا ہم آپ سے مخاطب ہیں یا آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں، یہ دارالسلام بھی ویران ہو چکا تھا. مجلس اتحاد المسلمین پر پابندی عائد کر دی گئی، سارے اثاثے ضبط کر لیے گئے، اور اس دارالسلام کے در و دروازے اور دیوار کو حکومت نے نہ صرف بند کیا بلکہ فائر بریگیڈ کا آفس بنا دیا تھا. ایسے ان حالات میں جب کوئی مجلس کا نام لینے والا نہیں تھا، مجلس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونے والا نہیں تھا، اور اس وقت کے صدر جیل میں تھے، 48 گھنٹے میں ملک کو چھوڑ کر جانے کے احکامات دیے گئے. اور اسی سرزمین دکن کے مسلمانوں نے حیدرآباد کے ہر دانشور، قابل، علم رکھنے والے، تعلیم یافتہ، زندگی کی ہر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے کے دروازے پر دستک دی اور ان سے گزارش کی کہ مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء کریں اور مجلس اتحاد المسلمین کو پھر سے زندہ کریں. لیکن افسوس کہ اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کا نام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، تو مجلس کا احیاء کون کرے گا؟ ایسے ان حالات میں کہ آئے کوئی مجلس کی قیادت کو اپنے ہاتھ میں لے لے، تو یہ مطالبہ، یہ درد، یہ خواہش، یہ امید کبھی 4 مینار کے بلند میناروں سے ٹکرائی لیکن مایوس لوٹی، تو کبھی قلعہ گولکنڈہ کی بلند فصیل سے ٹکرائی اور مایوس لوٹی، کبھی ڈبیل پورے کے دروازے سے ٹکرائی، مایوس لوٹی، تو سرزمین دکن کے ہر در و دروازے سے جا کر ٹکرائی اور مایوس لوٹی. اور اس کے بعد آخری امیدگاہ تھی تو وہ اس وقت کے مشہور و معروف خانندہ مولوی محمد عبدالواحد اویسی تک پہنچی. تو عبدالواحد اویسی نے بغیر ایک لمحہ لیے بغیر مجلس اتحاد المسلمین کی صدارت کا کانٹوں بھرا تاج قبول کرنے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا. ارے آج مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہونے، مجلس سے وابستہ ہونے کے لیے کئی لوگ آگے بڑھتے ہیں، آنا چاہتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ بھی تھا جب مجلس کے پاس نہ اس کا دفتر تھا، نہ بیٹھنے کو جگہ تھی، نہ کام کرنے کے لیے کوئی مقام تھا، نہ کوئی اس سے وابستہ ہونا چاہتا تھا. ایسے ان حالات میں فخر ملت مولوی عبدالواحد
اویسی ایڈوکیٹ نے نہ صرف مجلس اتحاد المسلمین کی کانٹوں بھر قیادت کا تاج کو قبول کیا، بلکہ ایک نئی جدوجہد، نئے عزم و نئے ارادے کے ساتھ مسلمانوں کو منظم کرنے، متحد کرنے اور ان کے دلوں میں جو خوف تھا، جو مایوسی تھی، جو پریشانی تھی، اس کو دور کرنے کے ارادے کے ساتھ نکلے اور مجلس اتحاد المسلمین کو تابع دستور ہند بنایا اور کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا نام دیا۔ اور اس وقت جو لوگ تھے، تاریخ اس بات کو بھی نہیں بھلائے گی کہ آج جس حلقے کی نمائندگی میں کرتا ہوں، حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں احیاء مجلس اتحاد المسلمین کا پسل بنڈے میں عظیم الشان جلسہ ہوا۔ بزرگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس جلسے میں مسلمانان حیدرآباد جوق در جوق آتے گئے، ایک نئے ولولے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کوئی اپنے ساتھ شطرنجی لا رہا ہے تو کوئی اپنے ساتھ جانباز لا رہا ہے، کوئی اپنے ساتھ پانی لا رہا ہے، تو بس ایک قافلہ ہے جنونیوں کا، دیوانوں کا، ایمان والے مسلمانوں کا، جو پسل منڈی کی طرف جاتا رہا، رخ کرتا رہا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے، کہنے والے کہتے ہیں کہ 3.5 سے 4 لاکھ کا مجمع جمع ہوا اور احیاء مجلس کا اعلان ہوا تو سرزمین پسل بنڈا سے اعلان ہوا اور مجلس کا احیاء ہوا۔ مجلس کے احیاء کے بعد رات میں جلسہ ختم ہوا اور صبح میں پولیس نے فخر ملت علیہ رحمہ کو گرفتار کرتی ہے اور 11.5 مہینے کی جیل کی صحبتوں کو برداشت کرنے کے لیے چنچل گڑھے کی جیل میں ڈال دیتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء ہوا تو مجلس کا نعرہ کیا تھا؟ مجلس کا نعرہ اقتدار پر بیٹھنا یا اقتدار کو حاصل کرنا یا ایوانوں میں نمائندگی کرنا یا کرسیوں پہ چمٹ کر بیٹھنا نہیں تھا۔ مجلس اتحاد المسلمین کا سب سے پہلا اگر کچھ نعرہ تھا تو وہ نعرہ یہ تھا کہ کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں کو منظم کیا جائے گا، متحد کیا جائے گا، یہ سب سے پہلا نعرہ تھا۔ اگر دوسرا نعرہ تھا تو وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کیا جائے گا اور مسلمانوں کے ہر گھر میں علم اور تعلیم کی روشنی پیدا کی جائے گی۔ تو تیسرا نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین اپنے احیاء کے ذریعے مسلمانوں کی کمزور معیشت کو استحکام بخشے گی اور مسلمانوں کی معیشت کو جو کمزور ہے اس کو استحکام اور مضبوطی لائے گی۔ اور چوتھا اور آخری نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین سیاست میں حصہ لے گی۔ مجلس کے احیاء کے وقت یہ نعرے تھے، مجلس نے یہ نہیں کہا کہ اس جماعت کا احیاء ہو رہا ہے تو ہم سیاست میں حصہ لیں گے، پہلا نعرہ یہ نہیں تھا۔ مجلس اتحاد المسلمین نے جماعت کا احیاء کیا تو مسلمانوں کے دلوں سے خوف و مایوسی کو دور کرنے کے لیے، ایک نئے عزم کو پیدا کرنے کے لیے، ایک نئے ارادے کو پیدا کرنے کے لیے اور سیاسی جدوجہد کے ذریعے اپنے تعلیمی مسائل کو حل کرنے کے لیے، معاشی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی آواز کو سارے ہندوستان میں پہنچانے کی اور ایوان اسمبلی یا پارلیمنٹ ہو یا بلدیات ہو ان میں ہماری ناانصافی پر آواز کو بلند کرنے کے لیے۔ اور آج 56 برس کے اس طویل سفر کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا مجلس اتحاد المسلمین نے جو احیاء کے وقت جو وعدہ کیا، جو نعرہ دیا، کیا اس پر کامیاب اتری؟ کیا اس پر کام کیا؟ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اگر کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں کو منظم متحد کرنے کا نعرہ دیا
اس وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ دیوانوں کی جماعت ہے، جنونیوں کی جماعت ہے. لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ 1.5 لاکھ سے زائد مسلمان کٹے لٹے تباہ ہوئے، تخت و تاج چلا گیا، حکمرانی چلے گئی، تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بن گئی ہے، مایوسی ہے ہمارے پاس، ہماری عصمتیں عزتیں لٹیں. اب مجلس کو پھر صحیح کر کیا یہ لوگ اور مسلمانوں کو کٹانا چاہتے ہیں؟ کیا اور عزتوں کو لٹانا چاہتے ہیں؟ کیا اور عصمتوں کو لٹانا چاہتے ہیں؟ یہ الزام لگایا گیا اور یہ تک کہا گیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کی جماعت کی. یہ بھی کہا گیا کہ کیا ضرورت ہے مسلمانوں کو ان کی جماعت کی. 56 برس کے بعد آج دنیا اور ہندوستان کا مسلمان اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو چکا کہ مسلمانوں کی اپنی خود کی جماعت ہونی چاہیے. جب ہم نے 50 برس پہلے کہا کہ ہماری جماعت ہونی چاہیے، ہماری آواز ہونی چاہیے، ہماری نمائندگی ہونی چاہیے، ہمارے مسائل کے لیے لڑنے کے لیے ہمارے ہی منتخب کردہ لوگ ہونے چاہیے، تو لوگوں نے دیوانوں کی آواز کہا. لیکن آج اس حقیقت کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو چکے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے کہ ہاں ہماری بھی آواز ہونی چاہیے. سیاسی جماعتیں ہیں، کئی سیاسی جماعتیں ہیں، اس میں مسلمان بھی نمائندے ہیں، لیکن سوال اس بات کا ہے کیا وہ مسلم نمائندے کیا اس جرأت مندی کے ساتھ، اس دانش مندی کے ساتھ، اس صبر کے ساتھ، اس استقلال کے ساتھ، اس ہمت کے ساتھ، اس جانبازی کے ساتھ، اس درد کے ساتھ کیا مسلمانوں کی نمائندگی مسلمانوں کے مسائل کو پیش کر سکتی ہے؟ جس درد مندی، جس جانبازی، جس ہمت کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین پیش کرتی ہے، تو میں دعوے کے ساتھ کہوں گا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کا مسلم قائد، مسلم منتخب کردہ نمائندہ اس جرأت مندی کے ساتھ مسلمانوں کی ترجمانی نہیں کرتا جس جرأت مندی اور ہمت کے ساتھ مجلس کا ایک منتخب کردہ رکن کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہماری جماعت ہو، ہمارے نمائندے ہو، ہماری آواز ہو، کیونکہ ہمارے اپنوں میں جو اپنے درد کا احساس ہوتا ہے وہ غیروں میں نہیں ہوتا. اس بات کا احساس ہوا اور مجلس کام کرتی گئی. اگر تعلیمی میدان میں دیکھیں تو یہ دارالسلام جو سیاسی مرکز کا دفتر، اس مرکز سیاسی کے دفتر کو ایک چھوٹا سا حصہ سیاسی کام کے لیے ہے، لیکن یہ وسیع تر میدان مرکز سیاسی سے زیادہ مرکز علم بن چکا ہے. کیا اس حقیقت سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یہ بلند عمارت ہے، یہ MBA کی عمارت، وہ فارمیسی کی عمارت، وہ انجینئرنگ کالج کی عمارت، وہ MBA وہ MCA کی عمارت، وہ ITI انسٹیٹیوٹ اور بھی وسیع تر تعمیراتی سرگرمیاں دارالسلام کی سرزمین سے ہٹ کر ہو رہی ہیں. اور تعلیمی میدان میں میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، MBA MCA، نرسنگ کالج، ہاسپٹل مینجمنٹ کالج اور اویسی ہاسپٹل، واسرا ہاسپٹل. آپ بتائیے کہ اسرا ہاسپٹل جو آج سے 10 برس پہلے 20,000 اسکوائر فٹ پر تھا، مکمل دواخانہ، آج 4.5 لاکھ اسکوائر فٹ پہ جو 20 بستر کا دواخانہ تھا، آج اسرا ہاسپٹل 1,100 بستر کا دواخانہ بن چکا. کیا یہ تعلیمی میدان میں ایک مجلس کی کامیابی نہیں؟ 7.5 لاکھ اسکوائر فٹ کا اویسی ہاسپٹل، 3.5 لاکھ اسکوائر فٹ کا میڈیکل کالج، اور یہ دارالسلام میں کھڑی ہوئی یہ عمارتیں، یہ بھی 4.5 لاکھ سے بڑھ کر اسکوائر فٹ کی عمارتیں.
یہ دارالسلام کی عمارت ارے ہم نے اور آپ نے مل کر تعلیم کے میدان میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس کامیابیوں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہزاروں ڈاکٹرز، انجینئرز، فارماسسٹ، MBA بزنس مینجمنٹ کے، ہاسپٹل مینجمنٹ کے اور نرسز ساری دنیا میں آج روزگار حاصل کر رہے ہیں اور حیدرآباد کا نام اور مجلس اتحاد المسلمین کا نام بلند کر رہے ہیں۔ تو معاشی میدان میں صرف ہم نے تعلیمی میدان میں یہ پروفیشنل کورسز نہیں کیا، بلکہ بنیادی تعلیم کے لیے بھی آج مدرسے چل رہے ہیں۔ وہ مدرسے حلقہ اسمبلی یاقوت پورے میں ہے، وہ مدرسے حلقہ اسمبلی چار مینار میں ہے، وہ حلقہ اسمبلی چندرانی گٹے میں ہے، جہاں پہ 5,500 بچوں کے مفت تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ 5 برس میں بہادر پورہ اور ملک پیٹ وہ دوسرے حلقوں میں بھی مسلمانوں کی بنیادی تعلیم پر مجلس توجہ دے گی۔ گورنمنٹ کے مدارس میں پڑھنے والے اردو میڈیم کے بچوں کو کتابیں دی جاتی ہیں، اسکالرشپ دی جاتی ہے، ان کو مجلس کے جانب سے سالار ملت گائیڈ دی جاتی ہے، کروڑوں روپے کی تعلیمی امداد ہر سال مجلس دیتی ہے تعلیمی میدان میں۔ تو معاشی میدان میں دارالسلام بینک، یہ آج آپ کے سامنے جو کھڑا ہے، یہ دارالسلام بینک کروڑوں روپے کے آپ کی پونجی، آپ کی خون و پسینے سے کمائی گئی اس پونجی کی نہ صرف حفاظت کر رہی ہے، بلکہ آپ کے پونجی سے کئی گھروں کو روزگار دے رہی ہے، کئی بے گھروں کو گھر بنانے کے لیے قرض دے رہی ہے، تو کئی پریشان حال تاجرین کو تجارت کے لیے قرض دے رہی ہے، تو روزگار کے لیے موقع فراہم کرنے کے لیے قرض دیا جا رہا ہے۔ لوگ الزام لگائیں گے، ارے آج کیا اس حقیقت سے کوئی انکار کرے گا کہ سعید بھائی الفلاح، آسن زوبی، چار مینار بینک، پروڈنشل بینک، واسوی بینک، کتنے بینک ڈوبے اور کتنے بینکس میں پردیسی، کتنے بینک اور کتنے یہ پرائیویٹ انویسٹرز کے پاس ہمارے سرمایہ تھا، ہمارا پیسہ تھا، محنت اور پسینے کی کمائی گئی پونجی تھی، اور یہ لوگ کس طریقے سے لوٹ کر چلے گئے۔ بتاؤ کہ کروڑوں روپیہ نہیں بلکہ ہزاروں کروڑ روپیہ مسلمانوں کا ان لوگوں نے ڈبایا اور مسلمانوں کو پریشان کیا۔ بتاؤ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے بینک سے کیا ایک پیسہ بھی کسی مسلمان کا ڈوبا ہے؟ نہ صرف ہم نے آپ کی پیسے کی حفاظت کی، بلکہ آپ کے پیسوں کے ذریعے دوسرے بے روزگاروں کو روزگار دینے کے لیے قرض دیا۔ یہ کام کیا اقلیتی مالیاتی فائنانس کارپوریشن کس کی نمائندگی پر بنا؟ مجلس اتحاد المسلمین کی۔ تعلیم کے میدان میں مجلس کی بہت بڑی کامیابیاں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی مجلس اتحاد المسلمین کی بہت سے کامیابیاں ہیں۔ ایوان اسمبلی میں جو ہم گنہگاروں سے اللہ نے جو کام لیا، وہ سب سے بڑا کام یہ تھا اور یہ چل رہا ہے کہ یہ عمارتیں ہیں، کالجز ہیں، میڈیکل کے، انجینئرنگ کے، MBA کے، MCA کے، لا کے، مسلمان بچوں کے پاس تعلیم کو حاصل کرنے کی محبت ہے، جستجو ہے، طلب ہے، میرٹ بھی ہے، لیکن اس کے بعد وہ صرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا کہ کیا کبھی میں ان کالجوں میں پڑھ سکوں گا، کیا کبھی میں ڈاکٹر بن سکوں گا۔ ایک رکشے والا خواب دیکھتا تھا کہ کیا کبھی میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، ایک بنڈی والا خواب دیکھتا تھا کیا میرا بیٹا کبھی انجینئر بنے گا، ایک ٹھیلا فروش، ایک ڈبے والا یہ خواب دیکھتا تھا کیا میرا بیٹا کبھی لاء کرے گا۔ آج ہر غریب، ایک درزی خواب دیکھتا تھا کیا میرا بچہ آرکیٹیکٹ بنے گا، کیا MBA بنے گا، MCA بنے گا۔ ارے
ارے ان کا تو خواب تھا لیکن مجلس نے اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کیا. ایوان اسمبلی میں مجلس کے نمائندگی پر ہم نے اسمبلی کو چلنے نہیں دیا. ہم اسمبلی کو چلنے نہیں دیے. 5 اراکین اسمبلی تھے مجلس کے, لیکن الحمدللہ 295 پہ بھاری رہے. مجلس کے 5 MLA اسمبلی کو چلنے نہیں دیے. اور ہم نے کہا راجشیکھر ریڈی جب چیف منسٹر تھے تو BC کو اسکالرشپ ہے, SC کو اسکالرشپ ہے, ST کو اسکالرشپ ہے. ایک BC کو 5000 اور مسلمان کو 500 روپے, ایک SC کو 7000 مسلمانوں کو 200 روپے. کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ بتاؤ. اگر مسلمان پسماندہ ہے تو جو اسکالرشپ SC, ST اور BC کو دی جا رہی ہے وہی اسکالرشپ مسلمان کو دی جائے. مطالبہ کرتے ہوئے ہم ایوان اسمبلی کو نہیں چلنے دیے. الحمدللہ آج سالانہ 380 کروڑ روپیہ کی اسکالرشپ ریاستی حکومت ادا کرتی ہے مسلمان بچوں کو. وہ غریب جو کبھی خواب دیکھتا تھا اس کا خواب حقیقت میں تبدیل ہوا. ایک غریب کا بچہ بھی آج ڈاکٹر بن سکتا ہے, انجینئر بن سکتا ہے, MBA بن سکتا ہے, MCA بن سکتا ہے, لا گریجویٹ بن سکتا ہے. یہ مجلس اتحاد المسلمین اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آج میرٹ رہنے کے بعد بھی غریب کے پاس فیس ادا کرنے کی سکت نہیں تھی, استطاعت نہیں تھی. لیکن وہ غریب جس کے پاس میرٹ ہے, تعلیم حاصل کرنے کی جدوجہد ہے, تڑپ ہے, تو اسکالرشپ کے ذریعے وہ تڑپ, وہ خواب حقیقت میں تبدیل ہو رہا ہے. آپ بتائیے, جب میں اسمبلی میں تھا تلگو دیشم کی دور میں 30-32 کروڑ کا بجٹ, اور آج 1000 کروڑ سے زائد بجٹ اقلیتوں کا اس ریاست میں. مرکز کتنا دیتی ہے تعلیمی اسکالرشپ؟ سارے ہندوستان میں وہ جتنا دیتے ہیں اس سے بڑھ کے ہم حیدرآباد اور کی جماعت آندھرا پردیش کے مسلمانوں کو دلاتی ہے. یہ کامیابی ہے ہماری. تعلیمی میدان میں, معاشی میدان میں, اقلیتی فائنانس کارپوریشن, خود روزگار کی اسکیمات, کئی چیزیں مجلس اتحاد المسلمین کروانے میں کامیاب ہوئی. قلی قطب شاہ اردو اکیڈمی, مائنورٹی کمیشن, یہ سب کچھ کس نے کروایا؟ مجلس اتحاد المسلمین نے کروایا. آج مجلس کی طاقت کو لوگ اگر مانے یا نہ مانے, لیکن ہماری طاقت ہے. ہم نے بتایا, دکھایا اور ثابت کیا. جب مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوئیں تو ہر وقت ہم نے آواز کو بلند کیا. ناانصافی پر خاموش نہیں رہے, آواز کو بلند کیا. کیا اس حقیقت سے مسلمان اور یہ ہندوستان کیا انکار کرے گا کہ مکہ مسجد کے دھماکوں کے بعد گرفتار شدہ معصوم بے قصور مسلمانوں کے لیے انصاف دلانے کے لیے کہیں پر آواز اٹھی؟ مالیگاؤں میں دھماکہ ہوا, اجمیر میں دھماکہ ہوا تو کیا مہاراشٹر میں آواز اٹھی؟ کیا راجستھان میں آواز اٹھی؟ کیا دلی میں آواز اٹھی؟ کیا UP میں آواز اٹھی؟ کیا مدھیہ پردیش میں آواز اٹھی؟ کیا بہار میں آواز اٹھی؟ ارے آندھرا کی اسمبلی میں آواز اٹھی. نہ صرف آواز اٹھی, ایسی آواز اٹھی کہ وقت کے چیف منسٹر کو مجلس اور مسلمانوں سے معافی مانگنا پڑا. نہ صرف معافی مانگنا پڑا بلکہ ان کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ و کمپنسیشن دینا پڑا. ارے یہ آواز ہے مجلس کی, یہ طاقت ہے مجلس کی. وقت کا چیف منسٹر مجبور ہوتا ہے, اٹھ کر کہتا ہے کہ اکبر صاحب
نہ صرف ان بچوں سے، آپ سے، بلکہ میں آندھرا پردیش کے مسلمانوں سے معافی مانگتا ہوں کہ بے قصور مسلمانوں کو جیل میں ڈالا گیا۔ میں نے کہا کہ معافی سے نہیں ہوگا، ان کی زندگیاں تباہ ہو گئیں، ان کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیا جائے۔ کہا ہاں اکبر صاحب دوں گا، کیریکٹر سرٹیفکیٹ سے نہیں، ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، جہاں نوکریوں پر تھے نکال دیا گیا، ان کو روزگار پہ لگنے کے لیے پیسے دیجئے، پیسے دلائے، ہاں اکبر صاحب وہ بھی دے دیں گے۔ ارے یہ طاقت ہے، یہ اکبر اویسی کی طاقت نہیں، یہ طاقت ہے تو غریب غیور مسلمانوں کی طاقت ہے، آپ کی طاقت ہے، جس کے سامنے ہر ایک کو جھکنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ آپ کے دعاؤں کی طاقت ہے، آپ کے اتحاد کی طاقت ہے، آپ کے جوش کی طاقت ہے، آپ کے جنون کی طاقت ہے، آپ کی قربانی کی طاقت ہے کہ اللہ نے اس قابل بنایا ہم جیسے کمزوروں کو، گنہگاروں کو، کہ آپ کے لیے لڑ سکیں، آپ کے مسائل کے لیے جدوجہد کر سکیں۔ کہنے کو تو بات ہے، بہت رات گزر جائے گی، لیکن مجلس کے کارناموں اور تاریخ مجلس کو میں بیان نہیں کر سکوں گا، لیکن مگر یہ ضرور کہوں گا کہ کہیں پر بھی فساد ہو تو ان شعلوں میں، جلتی ہوئی آگ میں سب سے پہلے پہنچنے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ چاہے وہ امبر پیٹ کا فساد ہو، چاہے وہ نیمولی اڈے کا فساد ہو، چاہے وہ لال دروازے کا فساد ہو، چاہے وہ کاچی گڑے کا فساد ہو، چاہے وہ نظام آباد کا فساد ہو، چاہے وہ بھینسا کا فساد ہو، چاہے وہ عادل آباد کا فساد ہو، ارے جہاں جہاں بھی فساد ہوا، جہاں جہاں بھی مسلمانوں کی املاک لٹ رہی تھی یا جل رہی تھی، تو سب سے پہلے ایک نوجوان اپنی موٹر سائیکل پہ پہنچتا تھا، اور وہ پہنچنے والے نوجوان جو موٹر سائیکل پہ آتا تھا اس کا نام سلطان صلاح الدین اویسی تھا۔ جس کو حیدرآباد کی عوام نے سالار ملت کا خطاب دیا اور محبت سے سالار پکارنے لگے۔ اللہ فخر ملت کی خبر کو نور سے بھر دے، اللہ سالار ملت کی خبر کو نور سے بھر دے۔ اگر آج ہوتے سالار ملت تو شاید ان عمارتوں کو دیکھ کر خوش ہوتے، شاید اس دارالسلام کے اس رونق اور اس بلندی کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ اللہ نے تھوڑا موقع دے دیا ہوتا ہمارے سالار کو تو ہم دکھا دیتے کہ دیکھو سالار، آپ کی محنت آج کامیاب ہوئی، دیکھو سالار آپ کی قربانی آج کامیاب ہوئی، دیکھو سالار آپ کی محنت آج نتیجہ دے رہی ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز مجلس بن چکی ہے۔ ارے اللہ سالار کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے ہر اس غریب ورکر، صدور و معتمد جو ہمارے درمیان میں نہیں ہے، اللہ ان کے خبروں کو بھی نور سے بھر دے، ان کو بھی جنت میں اعلی مقام عطا کرے۔ سرمایہ دار، دولت مند، پیسے والے، تعلیم یافتہ، قابل لوگ آ جا رہے ہیں۔ جب کچھ نہیں تھا تو کوئی نہیں آ رہا تھا، آج سب ہے تو سب آنا چاہتے ہیں۔ لیکن مجلس اور یہ اکبر الدین اویسی غریب مسلمانوں کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ میری نظر میں سب سے پہلے اگر میں کسی کا کام کروں گا، کسی کے لیے اپنی جان کی بازی لگاؤں گا، تو وہ غریب مسلمان ہے، وہ رکشے والا مسلمان ہے، وہ بنڈی والا مسلمان ہے، وہ پنچر جوڑنے والا مسلمان ہے، وہ پریشان حال مسلمان ہے۔
سب سے پہلے اس مسلمان کا حق ہے. پینڈلیں مار مار کر اپنے پسینے سے سینچا ہے اس جماعت کو اس رکشے والے نے. بنڈی کو ڈھکیل ڈھکیل کر اپنے پسینے سے سینچا ہے. پنچر جوڑ جوڑ کر اس ملت اسلامیہ کے اتحاد کو جوڑا ہے مسلمان غریب پنچر جوڑنے والے نے. تو ہماری پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں کے احسان کو بھی فراموش نہیں کر سکتا کہ نکلتے تھے صبح میں اور گھر کو جاتے تھے 5 بجے اپنے ووٹ کے استعمال کے ذریعے. بچوں کو بلبلاتا ہوا چھوڑ کر, چلچلاتی دھوپ میں بھوکا چھوڑ کر, برقعوں میں پسینوں میں شرابور اپنی اولاد کو دودھ پلانے کے بجائے, بچوں کو دودھ پلانے کے بجائے ملت اسلامیہ کے وقار و عزت, ان کے طاقت اور ان کی کامیابی کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر دن دن بھر قطاروں میں کھڑے رہ کے ہمارے لیے ووٹ ادا کرتے. ارے ہم ان خواتین کا بھی احسان ادا نہیں کر سکتے. غریبوں نے یہ کیا اور بہت کچھ کیا, پریشان رہے, مصیبت میں رہے. ارے آج مجلس کا ایک ایک ورکر جو ہمارے درمیان میں نہیں ہے, ارے ان کی قربانیوں کا بھی نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کے مسلمانوں کے دل کے دھڑکن بن چکی, ان کی آواز بن چکی, ان کی امیدگاہ بن چکی. یہ سب آپ سب کی محنتیں, کوششوں و کاوشوں کا نتیجہ ہے. آج مجلس کام کر رہی ہے, کام کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہے, ہر دور میں کرتے رہے ہیں, اس دور میں بھی کریں. ہم کو ان کی تنقیدوں کی پرواہ نہیں. ہم اپنے کام کے ذریعے اپنے نخوش کو چھوڑتے, ہم اپنے کام کے ذریعے عوام کے دل کو جیتتے ہیں. ہم اپنے جنون و اپنی ہمت کے ذریعے عوام کے دلوں میں گھر بناتے ہیں. اور حق پرستوں کی جماعت ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے, جو اظہار حق سے کبھی منہ نہیں موڑتی. تاریخ اسلام ہے کہ امام حنبل نے اظہار حق سے نہیں منہ موڑا, امام مالک نے اظہار حق سے منہ نہیں موڑا, امام اعظم ابو حنیفہ نے اظہار حق سے منہ نہیں موڑا, حضرت حسین نے اظہار حق سے منہ نہیں موڑا, اور مجلس اتحاد المسلمین بھی اظہار حق سے منہ نہیں موڑتی, حق کو بیان کرتی ہے. اور حق کو بیان کرنے میں کسی سے ڈرنے یا گھبرانے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے. موت تو برحق ہے, آئے گی, ضرور آئے گی. ایک دن حق کو جانا ہے, آپ کو بھی جانا ہے, مجھ کو بھی جانا ہے. لیکن جب دنیا میں آئے ہیں تو کچھ ایسا کرو کہ جانے کے بعد بھی تمہارے عمل اور تمہارے کام سے دنیا تم کو زندہ رکھے. مجلس ان جنونیوں کا نام ہے, ان دیوانوں کا نام ہے جو لوگ آج سمجھتے تھے, بولتے تھے کہ مجلس پل کے اس پار کی جماعت ہے. ارے مجلس دیوانوں کی جماعت ہے کہتے تھے. ہاں ہم دیوانے ہی ہیں, ہم جنونی ہیں, لیکن یاد رکھو منزل دیوانے کو ہی ملتی ہے, مقصد جنونی ہی حاصل کرتا ہے. عقل مند کو کمزوری اور اس کی عقل روک دیتی ہے, ڈرا دیتی ہے. دیوانہ ڈرتا نہیں ہے, جنونی رکتا نہیں ہے. یہاں دیوانہ ہے تو یہاں جنونی ہے. یہی مجلس ہے, یہ ہے مجلس. اور مجلس آج پل کے اس پار کی جماعت نہیں رہی. آج سارے ہندوستان میں مجلس اتحاد المسلمین کی طرف ہے, خواہش ہے کہ مجلس ہماری جماعت بن
فون دن میں آتے ہیں مجھے، ہندوستان کے ہر کونے سے آتے ہیں، اتر پردیش سے، بہار سے، مدھیہ پردیش سے، دلی سے، راجستھان سے، ہر جگہ سے، جو لوگ مجلس کو پل کی اس پار کی جماعت کہتے تھے۔ بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج تمہارا خط کیا ہے اور میری جماعت کا خط کیا ہے؟ دیکھ لیں گے۔ اس لیے تو کہتا ہوں کہ اللہ 2 مرتبہ مسکراتا۔ تم جماعت کو ختم کرنا چاہے، اللہ اس جماعت کو آگے بڑھانا چاہے۔ اور جب بھی جتنی بھی شدت سے مجلس کو ختم کرنے کی سازشیں، کوششیں ہوئیں، اللہ نے اتنی ہی شدت کے ساتھ مجلس کو کامیاب و کامران کیا۔ سالار کے وفات کے بعد لوگ بولنے لگے مجلس کا برا حال ہے، سالار نہیں رہے، لیکن دنیا نے دیکھا، سب آ گئے تھے، سیاست کو شجر ممنوعہ کہنے والے بھی آ چکے تھے، سب آ گئے تھے مجلس کے خلاف، اخبارات آ گئے، میڈیا آ گیا، سب آ گئے، بہت آئے، لیکن کیا ہوا؟ پہلے 5 تھے، 7 ہو گئے۔ ابھی بھی کوشش ہے کہ ہم کو جیل میں ڈال کر یا ہم کو مار کر مجلس کو ختم کر دیں گے۔ ارے ہم زندہ رہے یا نہ رہے، ہم مر جائیں، اس زمین کی غذا بن جائیں، اور ہم نہ رہے تب بھی یہ دارالسلام ویران نہیں ہوگا۔ اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ جس سے چاہے اسے کام لے لے گا۔ جماعت ختم نہیں ہوگی، قائم و دائم رہے گی روز قیامت تک، اور مسلمانوں کے حق کے لیے لڑے گی۔ گولیاں چلا کر سمجھے کہ مر جائے گا، لیکن بقید حیات ہے۔ جیل میں ڈال کر سمجھے کہ جماعت ختم ہو جائے گی۔ ارے الحمدللہ، تم جو کرتے گئے، جتنا کرتے گئے، جماعت اتنا پھیلتی گئی، اتنا نام ہوتا گیا۔ برسوں میں جو کام نہ ہو سکتا تھا، الحمدللہ اللہ نے دشمنوں سے ویسا کام لے لیا ہمارے لیے۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہے کہ اتنا مجلس اتحاد المسلمین کا نام ہو گیا کہ آج مجلس اپنے کام سے پہچاننے لگی، چاہے ایوان اسمبلی ہو یا ایوان پارلیمنٹ ہو۔ اگر اسمبلی میں 5 اراکین اسمبلی سے 7 ہوئے تو ہماری طاقت ہے۔ میرے ساتھ 5 تھے، اب 7 ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پارلیمنٹ میں فرد واحد ہے، ایک ہے، تنہا ہے، لیکن الحمدللہ 500 پر بھی بھاری ہے، اپنی آواز، اپنا بیان، اپنی ترجمانی کرتا ہے، اور اپنے درد کے ساتھ پورے مکمل بے خوف ہو کر کرتا ہے، اور وہ ہے آپ کا ہمارا صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب۔ آج لوگ یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا، فلاں آ جائیں گے، بی جے پی آ جائے گی، کوئی بھی آ جاؤ، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ارے اسی مودی کو ایوان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جنگلی جانور کہہ کے مخاطب کرنے والا آپ کا ہمارا صدر ہے۔ ایوان پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے مسائل پہ بے خوف ہو کر، چاہے وہ ڈیبیٹس ہونے دو، نیشنل میڈیا ہونے دو، یا ایوان پارلیمنٹ ہونے دو، فخر سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمارے صدر سے، ان کے معلومات سے، ان کے ترجمانی سے، ان کے اعداد و شمار سے مقابلہ کرنے والا آج اس ملک میں کوئی نہیں ہے۔ جس جرأت مندی کے ساتھ
حقائق کو رکھتے ہیں. پارلیمنٹ کے رتن سے نوازا گیا. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اس لیے میں اپنی ہر تقریر میں کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ تعداد معنی نہیں رکھتی. اگر کوئی چیز معنی رکھتی ہے تو وہ ایمان معنی رکھتا ہے. بدر کے میدان میں بھی تعداد کم تھی, میدان کربلا میں بھی تعداد کم تھی, میدان پانی پت میں بھی تعداد کم تھی. بیت المقدس کو حاصل کرنے جب گئے تو بھی تعداد کم تھی. پہلی جنگ صلیب میں بھی تعداد کم تھی, دوسری جنگ صلیب میں بھی تعداد کم تھی. آج اس ملک میں بھی ہماری تعداد کم ہے, ہماری نمائندوں کی تعداد بھی کم ہے, لیکن الحمدللہ تعداد معنی نہیں رکھتی. وہاں ایک بھاری ہے تو یہاں 7 بھاری ہے. یہ طاقت ہے ایمان کا. ایمان کی طاقت سے اللہ نے ہم کو مالا مال کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور ایمان کی دولت سے نوازے. ہم نے کیا, بہت کچھ کیا, لیکن اس کہوں گا کہ جتنا بھی کیا کم کیا ہے. اب بہت کچھ کرنا باقی ہے, بہت کرنا باقی ہے. جو کچھ بھی کرے کم کرے, ابھی بہت کرنا باقی ہے. اور یہ کام ممکن ہوگا تو آپ کے اور ہمارے اتحاد کے ذریعے ہوگا. ہم صرف جذباتی تقاریر یا جذباتی نعروں پہ یقین نہیں رکھتے, بلکہ ہم عمل کرتے ہیں. ہمارے جوش جنون اور جذبے کے ساتھ ساتھ ہمارا عمل, ہمارا کام, ہماری کارکردگی ہے جو آج ہندوستان کے مسلمانوں کو ہمارے طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے پر مجبور کر رہی ہے. امید کے ساتھ اگر آ رہے ہیں تو صرف ہماری جذباتی نعرے یا تقاریر نہیں, بلکہ ہماری عمل کی وجہ سے. آج اتنا سب کچھ یہاں ہے, کل کو اگر مجلس یو پی, بہار, راجستھان و مہاراشٹرا میں جائے گی تو انشاءاللہ تعالی شاید نقیب ملت یا اکبر الدین اویسی زندہ نہ رہے یو پی میں دارالسلام کو دیکھنے کے لیے, یا یو پی یا مہاراشٹر یا پھر بہار میں اویسی ہاسپٹل کو دیکھنے کے لیے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نہیں رہیں گے تو کیا ہوا, ہماری بات کی نسل ہندوستان کی ہر بڑی ریاست میں ایک دارالسلام کو بنائے گی, ایک دواخانہ کو بنائے گی, ایک میڈیکل کالج کو بنائے گی, مسلمانوں کی آواز بنے گی. ہم نے جو یہاں شروع کیا ہماری آنے والی نسل کو اس کام کو پھیلائے گی. ہمیں امید ہے, ہمیں توقع ہے. آج مجلس پہ تنقید کرنے والوں سے یہی کہوں گا, تنقید تو سب کرتے ہیں, تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے. ایسی تنقید کرو کہ جس کے ذریعے ہم ہماری اصلاح کر سکیں, ملت کی اور مؤثر و قابل و اچھی نمائندگی کر سکیں, ملت کے مسائل کی اور بے باکی کے ساتھ ترجمانی کر سکیں. تنقید برائے انتشار نہ ہو, تنقید برائے تعمیر ہو. اس کے بعد بھی تنقید کرنا چاہتے ہیں تو کچھ نہیں کہوں گا, مجلس کے کام کو چھوڑ دو. اکبر اویسی جیسے بولتا ہے اور جو بولتا ہے وہ 15 منٹ بول لو کافی ہے. تم میں نہ وہ قابلیت ہے نہ یہ قابلیت ہے, نہ وہ بے باکی ہے نہ یہ بے باکی ہے, نہ وہ جرت ہے نہ یہ ہمت ہے. صرف انتشار کو پیدا کرنے کی تمہاری زندگیوں کی حسرت ہے. تو اللہ ان کی حسرتوں کو کبھی کامیاب نہیں کرے گا. اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو ایک نئی طاقت دے گا.
حیدرآباد کے میرے غیور مسلمانوں، پہلے تو ہم مجلس کو کامیاب کرتے تھے، ہمارا ایمانی تقاضا تھا، جذبہ تھا، رشتہ تھا، کام تھا، محبت تھی، دعائیں تھیں کہ کامیاب کریں. لیکن اب پہلے سے زیادہ حیدرآباد کے غیور مسلمانوں پہ ایک ذمہ داری ہے. ہمارے اوپر حیدرآباد کے مسلمانوں کا اعتماد کا بوجھ تھا، ان کے دعاؤں کا بوجھ تھا، ان کی امید کا بوجھ تھا، ان کی آس کا بوجھ تھا. لیکن آج حیدرآباد کے غیور مسلمانوں، تمہارے اوپر ہندوستان کے مسلمانوں کے امید کا بوجھ ہے، ان کی آس کا بوجھ ہے، ان کی توقع کا بوجھ ہے کہ امید ہے کہ حیدرآباد کا مسلمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کو یو پی بھیجے گا، تو امید ہے کہ حیدرآباد کا مسلمان اکبر اویسی کو مہاراشٹر و راجستھان بھیجے گا، تو امید ہے کہ احمد پاشا قادری و ممتاز خان کو حیدرآباد کا مسلمان آسام و بنگال کو بھیجے گا. آپ پہ ذمہ داری ہے. اگر تھوڑی بھی لاپرواہی ہوئی تو لمحوں نے جو خطا کی تھی، صدیوں نے وہ سزا پائی ہے، ہو جائے گا. اب ساتھ نہیں میرے بھائی، ساتھ سے کام ہونے والا نہیں ہے. کم از کم 10 سے 15 ہونا ہے، کم از کم 10 سے 15 ہونا ہے. اور اس کے لیے آپ کو اٹھ کر کام کرنا ہوگا. ہر گھر کے نوجوان کو اکبر اویسی بننا ہوگا، تو ہر گھر کے بزرگ کو سالار ملت بننا ہوگا. تو اسی میں ہماری کامیابی ہوگی. اگر ہمارے بزرگ سالار ملت جیسے بن جائیں گے اور ہم نوجوانوں کی، گنہگاروں کی، کمزوروں کی رہنمائی کریں گے، تو ضرور پھر یہ آپ کا بیٹا، یہ آپ کا قائد اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی آگے بڑھ کر ملت اسلامیہ کے پرچم کو نہ صرف مضبوطی سے تھامیں گے، بلکہ بلندی کے ساتھ اس پرچم کو لہرا دیں گے سارے ہندوستان میں. آج ان کو تکلیف ہے تو کیوں ہے؟ اس سبز رنگ سے ان کو تکلیف ہے. تکلیف ان کو کیوں ہے؟ تکلیف یہ ہے کہ اگر ان کو نہیں روکیں گے تو پھر یہ ہرا جھنڈا ہندوستان کے ہر شہر میں لہرائے گا، بے باکی سے لہرائے گا، جرأت کے ساتھ لہرائے گا، ہمت کے ساتھ لہرائے گا، اور ہمارا حق نہیں دینے والوں کے گریبان کو پکڑ لے گا. یہ ان کا خوف ہے. اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ مجلس جائے، اس لیے روک رہے ہیں بیرسٹر صاحب کو یا اکبر الدین اویسی کو. ارے آپ کو اتنا خوف کیوں؟ ہم تو کمزور ہیں نا. مسلمان کو کمزور بولتے ہیں، مجلس کو چھوٹی جماعت بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر کمزوروں سے، چھوٹی جماعت سے اتنا خوف کیوں؟ کیوں مہاراشٹر جانے سے روکتے؟ کیوں اعظم گڑھ جانے سے روکتے؟ کیوں مظفر نگر جانے سے روکتے؟ چھوڑو نا، پروین توگاڑیا جا سکتا ہے، آر ایس ایس کا سربراہ جا سکتا ہے. گلوں کو کاٹنے والا، بستیوں کو جلانے والا، عزتوں عصمتوں کو لوٹنے والا وہ درندہ نریندر مودی پھر سکتا ہے ہندوستان میں، اور مسلمان نہیں پھر سکتا. آج لوگ کہتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، مطلب یہ کہ انسان کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا اختیار ہے، آزادی ہے، بولنے کی آزادی ہے. تسلیمہ نسرین بنگلہ دیشی بولتی ہے، اور جب روکتے ہیں اور احتجاج کیا جاتا ہے تو سب بولتے ہیں فریڈم آف اسپیچ،
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बांग्लादेशी के वास्ते फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और मैं हिंदुस्तानी के वास्ते फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन नहीं है। वो जो चाहे लिख सकते हैं, वो कुत्ते का पिल्ला कह सकता है, वो हमको जो चाहे बोल सकते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं बोलना। वो लूटेंगे, हम लूटते रहना, वो काटेंगे, हम कटते रहना, वो जलाएंगे, हम जलते रहना, वो मारेंगे, हम मार खाते रहना, वो बोलते रहेंगे, हम सुनते रहना। नहीं, अब ऐसा होने वाला नहीं है। वो दौर गया जब तुम बोलते थे, हम सुनते थे, अब हम बोल रहे हैं, तुमको सुनना पड़ेगा। थोड़ा एक सैंपल हुआ तो इतना परेशान। सालार याद आते हैं मुझे, कहते थे अब तो हर्राश हुआ शुरू हुआ है, एंट्री टाइम अभी बाकी है। हां बिल्कुल बाकी है भाई, शुरू हुआ है। तुम जो चाहे बोलेंगे और हम कुछ नहीं बोलना, हम कुछ नहीं कहना। नहीं, तुम अपने आप को रोको, हम अपने आप को भी रोक लेंगे। तुम अपनी जबान को लगाम दो, जहर न उगलो, हम पे तनकीद ना करो। वो दिन गए जब दुनिया समझती थी कि हिंदुस्तान के मुसलमान के पास जबान नहीं है। मुसलमानों पर गाली गलौज करने वालों, मुसलमानों पर तनकीद करने वालों, हमसे हमारे वफादारी का सर्टिफिकेट मांगने वालों, ऐ ना समझो नादानो, हम भी अपने हलक में जबान रखते हैं, और जब हम बोलने लगेंगे तो हमारी आतिशनुमाई का तुम मुकाबला नहीं कर सकते। याद रखो, आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आपकी अपनी जमात है। इस जमात को मजबूत करिए, इस जमात को ताकतवर बनाइए। हालात आते रहे हैं, आते रहेंगे, हमको तो यहीं रहना है, यहीं रहेंगे, अपने हक के लिए जिद्दोजहद करेंगे, लड़ेंगे और अपने हक को हासिल करेंगे। बेवा की तरह सालार कहते थे कि बेवा की तरह आंसू बहाते हुए कहने से कुछ नहीं होगा कि मेरा सुहाग उजड़ गया, मेरा सुहाग उजड़ गया, मेरा सुहाग उजड़ गया। हक रोने से, आंसू बहाने से या चूड़ियों के फोड़ने से नहीं मिलता। हक मिलता है तो इत्तेहाद से, ईमान से, जिद्दोजहद से, कोशिश से, काविशों से, कुर्बानियों से मिलता है। और यही पैगाम मजलिस ने आज सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को दिया है कि हम हमारी लुटी हुई इस्मत व आबरू, वो जलते हुए आबादियों, वो अजायब घर में रखे तख्त व ताज पर आंसू नहीं बहाए, बल्कि हम उन सब को छोड़कर एक नए अज़्म, नए इरादे, नए हिम्मत, वो जज्बे के साथ निकल पड़े कि हम अपनी इस्मत और आबरू के लूटने वालों से, उन लिटोरों से हिसाब मांगेंगे, हिसाब तलब करेंगे। हम अपने हक के लिए जिद्दोजहद करेंगे और हासिल करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह यही हुआ कि हम आज अपने न सिर्फ हक को हासिल करने में कामयाब हुए, बल्कि आज हम अपनी जमात के जरिए एक नया पैगाम, एक नई आवाज, एक नई उमंग, वो ताकत, वो खुवत बन के आए हैं। आज आपका भी फर्ज है कि आप मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को मजबूत करें, कामयाब करें। आज मैं दौरों पे जाता हूं, देखता हूं कि सौ हजारों बच्चे हैं मिलने के लिए बेइख्तियार, मोहब्बत के साथ अकबर भाई हाथ मिलाने। याद रखो, वो कौम जिसके पास सिर्फ जोश है, वो कौम कामयाब व कामरान नहीं होती।
وہ قوم جس کے پاس صرف ہوش ہے، وہ قوم بھی کامیاب و کامران نہیں ہوتی. وہی قوم کامیاب ہوتی ہے جس کے پاس جوش بھی ہوتا ہے اور جس کے پاس ہوش بھی ہوتا ہے. جوش کے ساتھ ہوش سے کام لو. آج ہماری طاقت اگر کچھ ہے تو وہ ہمارا اوٹ ہے. ایک ایک اوٹ کا استعمال کرو. 5 برس ہم آپ کے درمیان میں رہتے ہیں، چاہے کرنول کا طوفان ہو، آسام کی تباہی ہو، یا پھر حیدرآباد کے فسادات ہو، یا پھر کچھ بھی ہو، ہر مسئلے میں مجلس آپ کے درمیان میں رہی. مجلس پہ تنقید کرنے والے کیا کرنول میں دکھائی دیے؟ کیا آسام میں دکھے؟ کیا حیدرآباد کے فسادات میں دکھے؟ کرنول چھوڑو، آسام چھوڑو، حیدرآباد کے جو فسادات ہوئے، کیا ان فسادات میں آج مجلس پر تنقید کرنے کو جو آ رہے ہیں، کیا وہ کہیں پر دکھائی دیے حیدرآباد کی گلیوں میں؟ کیا گرفتار شدہ بچوں کو رہا کرنے کے لیے پولیس اسٹیشنوں میں دکھے؟ کیا وکیلوں اور قانونی امداد کے ذریعے بچوں کو رہا کرواتے ہوئے دکھائی دیے؟ کیا پریشان حال مسلمانوں کے درمیان دکھے؟ صرف شعبدے بازی، صرف دھوکہ دہی اور ملت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے. خدا را ان سارے چیزوں کو سمجھیے. پہلے سے زیادہ ہمارے اتحاد کی ضرورت ہے. ایک ایک اوٹ ہم کو استعمال کرنا ہوگا. 50%، 60% نہیں، انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ 80% پولنگ کو ہم کو ٹچ کرنا ہوگا. آپ سوچو میرے بھائی، آپ سوچو، اگر ہماری پولنگ کم ہوگی تو دشمن کے عزائم، وہ ارادے ہیں کہ وہ مجلس کو کمزور کریں. RSS، وشو ہندو پریشد، BJP، سنگھ پریوار اور بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، سب لوگ حیدرآباد میں کیمپ کیے ہوئے ہیں. روزانہ میٹنگ ہو رہی ہے. میں بتاؤں گا جلسوں میں کس کے گھر میں کون کون تھے، کون BJP والے، RSS والے، بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد کے لوگ تھے، ان کے ساتھ کون نام نہاد مسلمان تھے، کیا سازش کرے، کیا پروگرام بنائے، سب آپ کے سامنے رکھوں گا. جلسے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں. ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ پولنگ کو سست کر دو. ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بستیوں میں پولنگ سست کر دو اور غیروں کی بستیوں میں پولنگ تیز کر دو. اور اس میٹنگ میں کون کون تھے بولوں گا آپ کو. ہمارے پاس بھی ایسے نظریں ہیں جو ان کے گھروں میں جھانک کر دیکھ سکتی ہے. اگر ہم سفید کھدڑ کے پیچھے چھپے RSS کے خاکی چڈی کو دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے صفوں کے منافقوں کو نہیں دیکھ سکتے. ہم سب پہ نظر رکھیں، سب کی خبر ہے. لیکن میرے بھائی، ہم آپ کو بھی باخبر کر رہے ہیں، ہم آپ کو بھی بتا رہے ہیں، کوئی بھی جدوجہد، کوئی بھی لڑائی، کوئی بھی کام انفرادیت سے کامیاب نہیں ہو سکتا. کوئی بھی مقصد کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب انفرادیت سے ہٹ کر اجتماعیت آ جائے تو کامیاب ہوتا ہے. اکبر الدین اویسی اگر اکیلا نکل جائے تو میری کوئی طاقت نہیں، میری کوئی قوت نہیں. لیکن اکبر اویسی کی طاقت آپ کا اتحاد، آپ کی وابستگی، آپ کی دعائیں، آپ کی محبت ہے. اگر آپ کی دعا، آپ کی محبت، آپ کی وابستگی ختم ہو جائے تو اکبر الدین اویسی بھی کچھ نہیں ہے. چیختا رہے
سے ہے. مطلب مجھ سے مطلب میری انفرادیت سے نہیں میرے بھائی. آپ جماعت سے ہے, میں جماعت سے ہوں, اور ہم سب جماعت کے ہیں, اور ہم سب کی طاقت جماعت ہے, انفرادیت نہیں, اجتماعیت. اتنا کچھ کرے, سب کچھ کرے میرے بھائی, ضرورت پڑی تو ہم نے اپنے خون سے اس سرزمین دکن کو بھگویا بھی ہے. ضرورت پڑی تو لہو لہان ہو کر ہم نے اپنے تڑپتے ہوئے جسم کو اس سرزمین دکن کے مسلمانوں کے حوالے بھی کیا. ضرورت پڑی تو ہم نے اپنے درد, اپنی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر بے آواز مسلمانوں کی آواز بن کر جیلوں میں بھی گئے, جیلوں میں تکلیف کو بھی اٹھائے. تو اپنی ذات کے لیے نہیں, خدا کی قسم صرف مسلمانوں کے وقار کے لیے, ان کی عزت کے لیے, ان کی شناخت کے لیے, اور ہندوستان کو بتانے کے لیے کہ ہم بھی اپنے حلق میں زبان رکھتے ہیں, ہم بے آواز نہیں ہیں, ہمارے پاس بھی آواز ہے. تم ایک بولے تو ہم 1000 بولنے کی طاقت رکھتے ہیں. ہم سے جتنا ہوا ہم نے کیا, جتنا ہوا کیا, اب اور بھی کرنا ہے. تب بھی مجلس اتحاد المسلمین اکبر الدین اویسی پیچھے نہیں ہٹے گا اگر ملت اسلامیہ کے وقار کے لیے, سر بلندی کے لیے, ان کی طاقت کے لیے, ان کے اتحاد کے لیے, اگر اکبر الدین اویسی کو اپنے زندگی کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو اکبر الدین اویسی ہنستے ہنستے اپنی جان دینے کو تیار ہے, سولی پر لٹکنے تیار ہے, لیکن اظہار حق سے منہ موڑنے تیار نہیں. خدا را میرے پیارے مسلمانوں, مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرو. تلنگانہ, آندھرا, یہ وہ سب ہے, اس پہ بھی بولنا ہے, صدر صاحب بولیں گے, مگر ایک بات بولوں گا, چاہے آندھرا ہو تلنگانہ ہو, زہر کتنا ہے دیکھ لیجئے ہمارے لیے. تلنگانہ کون نظام بنا رہے تھے؟ تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کون نظام کرے؟ آندھرا کے ساتھ ناانصافی کون نظام کرے؟ آج آندھرا پردیش ٹوٹ رہا تو نظام ذمہ دار, آج آندھرا پردیش ٹوٹ کے تلنگانہ بن رہا تو نظام ذمہ دار. جو اسمبلی میں ٹھہرا نظام 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 نظام. بلالہ صاحب اچھا بولے, بلالہ صاحب بہت اچھا بولے, مجھے بہت ہنسی آئی. جس کو دیکھو اس کو نظام کا صدقہ پھر رہا, صدقہ مر رہے بولے. نظام نظام. آپ بتاؤ میرے بھائی, مذاق کی بات نہیں, دل لگی کی بات نہیں, خے خے مارنے کی بات نہیں, سوچنے سمجھنے کی بات ہے. چاہے وہ ادھر کا ہو, چاہے ادھر کا ہو, چاہے آندھرا کا ہو, چاہے تلنگانہ کا ہو, وہ کتنا زہر رکھتا ہے مسلمان نہیں بول سکتا, اس لیے نظام کو بول رہا ہے. نظام کو بولنے کا مطلب ہے کہ مسلمان کو بول رہا ہے. ہمارا اقتدار ان کو کبھی پسند نہیں آیا, ہمارا کچھ بھی ان کو پسند نہیں آیا. سمجھ رہے تھے کہ ہم کچھ نہیں بولیں گے, جب ہم بولنے لگے تو پورا ایوان خاموش بیٹھ گیا. چندرا بابو نائیڈو اٹھا تھا, اٹھے بعد میں میرے سے مل کے بولے, اکبر میرے سے غلطی ہوئی, میں نہیں اٹھنا تھا. میں خاموش بولا, ٹھیک ہے صاحب غلطی ہوئی گی, اور ایک غلطی ہم سن رہے ہیں, اس کا کیا؟ بی جے پی سے. میں چلتا ہوں بول کے چلے گئے. ارے آپ بتائیے, ایسی نظام کی تاریخ کو ہم بیان کریں کہ الحمدللہ غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں میرے بھائی. دوسرے دن جب میری تقریر تھی, جیسے کھڑے رہا چندرا بابو نائیڈو اٹھ کے بھاگ گیا.
ادھر پلٹ کے دیکھا تو کرن بھاگ گیا, ادھر دیکھے شیلا جانا پورے بھاگ گئے, بولے نہ رہنا نہ سننا, چلے جاؤ. اور بولنے لگے اکبر بھائی کو بولو ہم کچھ نہیں بول رہے, جو بولنا ہے بول لو بولو. آپ بتائیے میرے بھائی, نظام پہ بول رہے تھے تو ہم خاموش رہنا تھا؟ بتائیے. ارے نظام کی کارکردگی, نظام کے کارناموں کو ایسا بتائے کہ آندھرا پردیش کی آخری اسمبلی کی تاریخی دستاویزات میں ہم نے تبدیل کر دیا نظام کے نام کو. ایسا ہم نے کیا. ارے یہ جنون, یہ دیوانہ پن, یہ عزم, یہ ارادہ, یہ ہمت, یہ قوت اگر ہے تو الحمدللہ حیدرآباد کے غیور مسلمانوں کے دعاؤں سے منتخب ہونے والے مجلس کی قیادت میں ہے. اور آج سارا ہندوستان الحمدللہ حیدرآباد کی اس جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی, ترقی اور اس کی قیادت کی صحت و عافیت کے لیے دعائیں کر رہا ہے. میں ممنون ہوں, میں مشکور ہوں ہندوستان کے سارے مسلمان بھائیوں کا. جن تک میں نہیں پہنچ سکتا, میری آواز پہنچ رہی ہے تو ان سے ممنون ہوں, مشکور ہوں, احسان مند ہوں. اور یہ بھی ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں, آج روک رہے ہیں, انشاءاللہ کل یہ روک نہیں پائیں گے. یہ الیکشن ہو جانے دیجیے, انشاءاللہ تعالی, یا پھر اس الیکشن میں بھی اللہ نے چاہا تو ہم آئیں گے ضرور. یو پی, بہار, مدھیہ پردیش, مہاراشٹرا, کرناٹک, آسام و بنگال, آپ کی تڑپ, آپ کی خواہش, آپ کی امید کو ہم پورا کرنے کی ہماری ذات سے جو بھی ممکن کوشش کریں گے. لوگ کہتے ہیں کہ اکبر صاحب آپ اتنا کیوں پھر رہے ہیں؟ مجھے لوگ بولے اکبر صاحب دورے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی صحت ٹھیک نہیں, آپ کم پھریے. لوگ بولے کہ اکبر صاحب آپ ایک ایک گھنٹہ تقریر کرتے ہیں, کم کریے. آپ اتنا بولتے ہیں مت بولیے, اتنا چیختے ہیں مت چیخیے, آپ کے پیٹ پہ بار پڑتا ہے مت لیجیے. کئی خواتین نے مجھے فون کر کے کہا, بزرگوں نے کہا, نوجوانوں نے کہا. ارے ان سب سے میں کہوں گا کہ اکبر الدین اویسی جتنا بھی تقریر کر لے, جتنا بھی پھر لے, جتنا بھی مل لے, لیکن پھر بھی میں آپ کے قرض کے بوجھ تلے جو دبا ہوا ہوں اس قرض کو ادا نہیں کر سکتا. اکبر اویسی مسلمانوں کے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, آپ کے دعاؤں کے قرض میں ڈوبا ہوا ہے. میرا رواں رواں آپ کا قرضدار ہے. میں اپنی جسم کی چمڑی بار بار بھی نکال کر آپ کے قدموں کے نظر کر دوں تب بھی آپ کا قرض نہیں اتار سکتا. میں اپنی آن اپنی اولاد کو آپ کے لیے قربان کر دوں تب بھی آپ کا قرض ادا نہیں کر سکتا. جو قرض جو آپ کا مجھ پر ہے وہ آپ کے دعاؤں کا قرض ہے, جس کی وجہ سے میری اولاد یتیم ہونے سے بچ گئی. آپ کی دعاؤں کا قرضدار ہوں, جس کی وجہ سے آج میرے بھائی کے کھاندے پر ایک نوجوان بھائی کے میت کا بوجھ نہیں آیا. میں آپ کے دعاؤں کا قرضدار ہوں کہ میری ماں کی گود کو اجڑنے سے آپ کی دعاؤں نے بچا لیا. ارے یہ اتنا بڑا قرض ہے جس قرض کو اکبر اویسی ادا نہیں کر سکتا, چاہے جتنا بھی کر لے ادا نہیں کر سکتا. یہیں پر ختم نہیں ہوا, جیل میں گیا تو اس سے زیادہ دعائیں کرتے رہے. پہلے سے ہی قرض میں ڈوبا ہوا تھا. اے مسلمانوں,
تم نے اور ڈبا دیا اپنے قرض میں مجھ کو. بہت بڑا قرض ہے آپ کا. دعا صرف دعاؤں کا ہی نہیں. ارے بعض نے, کئیوں نے جب خون کی ضرورت تھی تو کھڑے رہ کے لائن سے قطاروں میں خون دینے کے لیے آگے بڑھ گئے. گردہ خراب ہے بولے نکالنا ہے تو لوگ اپنے گردوں کا پیشکش کرنے کو کھڑے رہ گئے. کیا میں اس قرض کو ادا کر سکتا ہوں؟ نہیں میرے بھائی, نہ میں کر سکتا ہوں, نہ میرا خاندان, نہ میری آنے والی 7 نسل بھی آپ کے اس قرض کو ادا نہیں کر سکتے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. جیل میں تھا تب بھی ہمت تھی تو آپ کی دعاؤں کی ہمت تھی کہ میرے بھائیوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. چاہے کوئی کچھ بھی بول لے, چاہے کوئی کچھ بھی کر لے, سبز گنبد والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. وہ کملی والے, وہ سبز گنبد والے کی نظر کرم ہم پہ رہے تو بس وہی کافی ہے. اور یہ رسول اللہ کا عاشق, یہ رسول اللہ کا غلام, رسول اللہ کے امتوں کا خدمت گزار ہے. اور یہ جماعت آپ کی جماعت ہے. خدا را اس جماعت کو مضبوط کرو, جماعت کو طاقتور بناؤ. میں سب سے کہوں گا, اور آج اگر مجلس کے کارناموں کو بیان کر رہا ہوں, تاریخ کو بیان کر رہا ہوں, تو یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ اکبر الدین اویسی یا کسی اور سے کچھ غلطی یا کچھ خطا ہوئی ہو. ہم بھی انسان بشر ہیں. اگر ہوئی ہے تو وہ غلطی ناسمجھی میں ہوئی ہوگی, نادانی میں ہوئی ہوگی, لیکن ہماری نیتوں میں کبھی کوئی کھوٹ نہیں رہا. اگر پھر بھی سمجھتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے تو اکبر الدین اویسی سارے مسلمانوں سے معذرت خواہ و معافی بھی چاہتا ہے. مجھے کوئی شرمندگی نہیں. میں اپنے بھائی کے پاس ہوں, اپنے بزرگوں کے درمیان ہوں. دنیا سب کو لے کے چلتی ہے. اشاروں میں سمجھے میری بات کو, دنیا سب کو لے کے چلتی ہے لیکن اکبر اویسی اپنوں کو لے کے چلتا ہے. دنیا کو سب پہ بھروسہ ہے لیکن اکبر اویسی کو اپنوں پہ بھروسہ ہے. سبز گنبد والے پہ ہے. کبھی غیروں کے دروازے پہ دستک نہیں دے گا, غیروں کی چوکٹ پہ نہیں جائے گا, کبھی غیروں سے نہیں مانگے گا. مانگے گا تو اپنے رب العزت سے مانگے گا. اگر فریاد کرے گا, دعاؤں کی درخواست کرے گا, تو نظر کرم کی درخواست کرے گا, تو سبز گنبد والے کملی والے کے سامنے اپنی درخواست کو پیش کرے گا. تو امت محمدی کے تعاون وہ دعاؤں کا محتاج رہے گا, کسی غیروں کا نہیں رہے گا. اللہ مجھے غیروں کا محتاج بنانے سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لے. میں اپنوں کا محتاج تھا, ہوں, رہوں گا. اپنوں کا تھا, اپنوں کا ہوں, اپنوں کا ہی رہوں گا. اپنوں سے جیتتا رہا, اپنوں سے ہی جیتوں گا. اپنوں کا نام لیتا رہا, اپنوں کا ہی نام لیتے دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. سمجھ گئے ہیں آپ اپنا کون؟ آپ آج آپ کو, ہم کو, سب کو مل کر صدر مجلس نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی طاقت بننا ہے, قوت بننا ہے, آگے بڑھنا ہے. صدر صاحب سے کہنا ہے کہ صدر صاحب آپ حیدرآباد کو چھوڑیے, حیدرآباد کو ہم دیکھ لیں گے, آپ ہندوستان کا رخ کریے. یہ آپ کی, ہماری, میری, ہم سب کی ذمہ داری. 1000 برس لگتے ہیں
ایک قیادت کو بننے کے لیے، جماعت کو بننے کے لیے۔ اگر آج لوگ سمجھیں گے کہ 56 برس کی تاریخ مجلس کی ہے، تو یاد رکھو، اس حقیقت کو نہ بھولو کہ آج ہندوستان میں مجلس کی آواز ہے، مجلس کی پہچان ہے، مجلس کی چاہت ہے، تڑپ ہے، خواہش ہے۔ تو اس تڑپ، اس خواہش، اس پہچان کی منزل کو پہنچنے میں 56 برس لگ گئے، 56 برس لگ گئے۔ خدا را اس بات کو سمجھو، اطاعت امیری کرو، امیر کی اطاعت کرو، آگے بڑھو، اور ہمارا امیر ہمارا صدر ہے، اور ہمارے صدر کے حکم پر آگے بڑھنا آپ کا ہمارا کام ہے۔ فیصلے لینا صدر کا کام ہے، ان کے حکم پر، حکم کی تعمیل کرنا، حکم پر کام کرنا، یہ آپ کا اور ہمارا کام ہے۔ جیسا سالار کہتے تھے کہ ہمارے قوم کا تو یہ عالم ہو چکا ہے کہ ہر کوئی کمانڈر ان چیف بنا ہوا ہے، بار بار سالار یاد آتے۔ تو آج ہم کو آپ کو کمانڈر ان چیف بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمانڈر ان چیف ایک ہے، ہم لشکر ہے، فوج ہے۔ کمانڈر کو، ہمارے سالار کو، ہمارے صدر کو فیصلہ کرنا ہوگا، اور ہم کو ان کے فیصلے پہ عمل کرنا ہوگا۔ اقتدار، دولت ہاتھ کی میل کی طرح ہے، آج رہے کل نہ رہے، کل رہے پرسوں نہ رہے۔ اکبر الدین اویسی کو اقتدار کی نہ کبھی تڑپ تھی، نہ خواہش تھی، نہ آج ہے۔ نہ کل ایم ایل اے بننے کی خواہش تھی، نہ آج ہے، نہ کل بننے کی رہے گی۔ اگر خواہش ہے تو وہی ہے، اور خواہش ہی ہے تو ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ میں آپ کے دلوں کو فتح کر سکوں، آپ کے دلوں میں جگہ بنا سکوں۔ الحمدللہ وہ مقصد تو حاصل ہو چکا، آپ کے دلوں میں آپ نے مجھے جگہ دے دی، میں ممنون و مشکور ہوں۔ آپ نے اپنی دعاؤں میں میرا نام لیا، ممنون و مشکور ہوں۔ آپ کے دلوں کی دھڑکنوں میں ہوں، ممنون مشکور ہوں۔ بس اور کچھ نہیں چاہیے، کام کرنا ہے، اور جو بھی کام اللہ مجھ سے لینا چاہے لے گا، جو بھی کام میرا صدر لے گا ہم کریں گے، اور آگے بڑھ کر جاں بازی کے ساتھ کریں گے، قوت کے ساتھ کریں گے، مضبوط ارادی کے ساتھ کریں گے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھنے والوں میں سے ہم نہیں رہیں گے، سامنے دیکھیں گے، اور جب دشمن وار کرے گا تو اس کا وار اپنے سینے پر لیں گے، پیٹھ پر نہیں لیں گے۔ یہ مجلس ہے، یہ اکبر الدین اویسی ہے۔ آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ منظم رہیے، متحد رہیے، جماعت کو مضبوط کریے۔ اللہ سے آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے اللہ تجھے واسطہ ہے خلفائے راشدین کا، اے اللہ تجھے واسطہ ہے شہداء کربلا کا، اے اللہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت کا، اے اللہ تجھے واسطہ ہے اولیاء اللہ کا، اے اللہ تجھے واسطہ ہے نیک مسلمانوں کا، اے اللہ اس دارالسلام کو روز قیامت تک اسی طریقے سے آباد رکھ، دارالسلام کو اسی طریقے سے روشن و منور رکھ، اے اللہ روز قیامت تک اس دارالسلام اور مجلس اتحاد المسلمین کو مسلمانوں کی ترجمانی بے خوف بے جھجک کرنے کی صلاحیت و قابلیت عطا کرتا رہے۔ اے اللہ اس جماعت کے لیے جن جن اصحاب نے قربانیاں دی ہیں، اے اللہ ان کے قربانیوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کے قربانیوں کو قبول فرما، اے اللہ اس جماعت کی ترقی کے لیے جن جن مسلمانوں نے کام کیا ہے، اے اللہ ان کے کام کو قبول فرما، اے اللہ اس جماعت کے لیے جنہوں نے اپنے جانوں کی بازی لگائی، خون دیا، پسینہ دیا، اے اللہ ان سب کو
ان سب کے مصیبتوں کو پریشانیوں کو تو دور فرما۔ اے اللہ اس جماعت کے مجاہدین، اس جماعت کے کارکن، اس جماعت کے خدمت گزار، اس جماعت کو اور دینے والے، اس جماعت کے لیے محبت و طرف رکھنے والے لوگ جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اے اللہ ان کے خبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ تو ان کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ تو ان کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بہت سے کارکن ہیں، صدور ہیں جو اب ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، اے اللہ تو ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور جو کارکن، جو مجلس کے صدور جو اس دنیا میں نہیں ہے، ان کے افراد خاندان ہیں، تو اے اللہ ان کے افراد خاندان کی ساری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان کے افراد خاندان اگر کوئی بے روزگار ہے تو اے اللہ ان کو روزگار عطا فرما، بیمار ہے تو شفاء کاملہ عطا فرما، پریشان ہے تو پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ ہے تو مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم مسلمانوں کو دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رکھ، اے اللہ اس مجلس سے اتحاد المسلمین کو محفوظ رکھ، اے اللہ اس جماعت کی حفاظت فرما، اے اللہ سرزمین دکن وہ آندھرا، وہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ گجرات کے پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، گجرات میں فسادات میں لٹے پٹے وہ معصوم مسلمان جو اپنے حق کے لیے انصاف کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اے اللہ ان کے انصاف کی لڑائی میں ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ آسام میں پریشان حال مسلمان جو ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ مظفر نگر کے ریلیف کے کیمپوں میں پریشانی، مصیبت، بے بسی و لاچاری کی زندگی گزارنے والے میرے پریشان حال مسلمان و ایمان والے بھائیوں کی حفاظت فرما، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ احسان جعفری کی بیوہ جو احسان جعفری کے قتل کے لیے انصاف کی لڑائی لڑ رہی ہے، اے اللہ اس ضعیف العمر خواتین کی اس قانونی جدوجہد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ جو دشمن ہیں مسلمانوں کے اور یہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، اے اللہ جو اس ملک پہ حکمرانی کا یہ خواب دیکھ رہے ہیں اور اپنے خواب کے ذریعے ہم کو لوٹنا، کاٹنا اور ہماری شریعت کو اور ہماری مسجد کو شہید کرنے کا عزم رکھتے ہیں، اے اللہ ایسے فرقہ پرستوں کو تو ناکام کر دے، ان کے ارادوں میں ان کو کامیاب نہ ہونے دے۔ اے اللہ تو ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو تباہ و تاراج کر دے، ان کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بچے جو امتحانات لکھ رہے ہیں، امتحانات کا وقت ہے، اے اللہ ان کے امتحانات میں ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اے اللہ جلد از جلد ان کے جوڑوں کا انتظام کر کے ان کے شادیاں کروا دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی جو تجارت میں ہیں، ان کی تجارت میں ان کو ترقی اور ان کو اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قائدین مجلس کو صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو درازی عمر عطا فرما۔ اے اللہ صحت عطا فرما، قوت عطا فرما، مجلس کے اراکین اسمبلی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قائدین مجلس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ حیدرآباد کے مسلمانوں کی امید مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ اے اللہ اس مجلس اتحاد المسلمین کو پہلے سے زیادہ کامیاب و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ ساری دنیا کی نظر اب ہمارے اوپر ہے، اے اللہ ہماری عزتوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ہماری عزتوں کی لاج رکھ
لے, ہندوستان کے مسلمانوں کی امیدوں کی لاج رکھ لے. اے اللہ مجلس کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. اے اللہ دشمن کو شکست دے دے, منافقین کو بے نقاب کر دے, ہمارے بھائی جو ہم سے ناراض ہے ان کو ہمارے درمیان کر دے, ہمارے بزرگ جو ہمارے ساتھ ہے اے اللہ ان کو درازی عمر عطا فرما, ان کو صحت سے رکھ. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو نیک بنا, نمازوں کا پابند بنا, قرآن کو پڑھنے کی ہدایت عطا فرما, سنت رسول اللہ پہ عمل پیرا ہونے کی ہدایت عطا فرما. اے اللہ 56 برس آج ہم نے تکمیل کیے ہیں. اے اللہ ہم سجدہ ریز ہو کر تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ان مصیبت کے وقت میں, ان حالات میں, دنیا جب ہمارے پیچھے تھی, تو نے اپنے نظر و کرم کے ذریعے ہم کو دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رکھا, ہم کو کامیابیاں و کامرانیاں عطا کی. اے اللہ دعا ہے کہ میں روز محشر تک, روز قیامت تک اس جماعت کو آباد رکھ, اس دارالسلام کو آباد رکھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.